بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور کچھ اہم خبریں بھی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے جی محمد خان بھٹی صاحب کی، جو کہ دست راست کہلائے جاتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے۔ چودھری پرویز الہی اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر حصہ ہیں، ویسے تو انہیں تحریک انصاف کا صدر بنانے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب اگر اس طرح کا فیصلہ لیتے ہیں تو میرے خیال سے تحریک انصاف کے اندر سے بھی اس کی مخالفت ہوگی، اور جو بیانیہ جو نیریٹو تحریک انصاف کا یہ عمران خان صاحب کا رہا ہے کہ اس کی بھی نفی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں جی محمد خان بھٹی صاحب کی، جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے دست راست ہیں، اور پرویز الہی کے احکامات کے ساتھ وہ مختلف اقدامات کرتے رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ انہیں گرفتار کیا گیا تھا بلوچستان سے، اور حراست میں ہیں اس وقت، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے 164 کے تحت اقبالی بیان بھی لیا گیا ہے، ان کا ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہیں عدالت میں بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا، رحیم یار خان کی عدالت میں، اور جس طرح سے انہیں پیش کیا گیا وہ منظر بھی یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان کا چہرہ چھپا کر، چہرے پر چادر ڈال کر انہیں یہاں پر لایا گیا تھا، اور ہر ممکن کوشش کی گئی تھی کہ میڈیا نمائندگان کو ان سے دور رکھا جا سکے، کسی بھی قسم کے کوئی سوالات نہ ہوں، اور کافی حد تک جو وہاں پر اہلکار موجود تھے، جو وہاں پر افسران موجود تھے، وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی ان کی پیشی کے وقت، اور وہ نعرے بازی بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن جو اقبالی بیان محمد خان بھٹی صاحب کا ریکارڈ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پرویز الہی صاحب کے لیے مشکلات کا باعث بن سکے۔ پرویز الہی صاحب بھی کوئی دودھ کے دھلے تو ہے نہیں، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود تو ہیں، اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ بہرحال مختلف چیزیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً سامنے پہلے بھی آتی رہی ہیں، مزید بھی آتی رہیں گی، تو یہ پیشیاں پرویز الہی صاحب کو بھی بھگتنا پڑ سکتی ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اور کیسز ہو سکتے ہیں۔ تو پیشیوں کا موسم چل رہا ہے، تو عمران خان صاحب کی پیشیاں بھی جاری ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں میں اسلام آباد وہ گئے تھے، اور وہاں پر وہ 3 مختلف کیسز میں عدالتوں میں پیش ہوئے تھے۔ چوتھا کیس جو کہ توشہ خانہ ریفرنس تھا، اس میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور انہی پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ اسی کے رد عمل کے طور پر، اسی کے ریئیکشن کے طور پر آپ نے دیکھا کہ اتوار کو تقریباً پورا دن زمان پارک پر ایک تماشا لگا رہا۔ اسلام آباد سے خصوصی ٹیم آئی تھی وہ نوٹس سرو کرنے کے لیے، جو کہ شبلی فراز صاحب نے وصول کیے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب اویلیبل نہیں ہیں زمان پارک میں۔ لیکن خان صاحب جو ہے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد پھر وہ جو کارکنان کے اعزاز میں استقبالیہ انہوں نے دیا تھا، وہ اس سے خطاب کرنے کے لیے بھی آئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر خطاب بھی کیا۔ لیکن بہرحال کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی زمان پارک میں اس وقت، اور کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، اس کے لیے تقریباً 1200 اہلکار زمان پارک کے باہر تعینات کیے گئے تھے۔ واٹر کینن منگوا لی گئی تھی، آنسو گیس کے شیلز منگوا لیے گئے تھے۔ لیکن بعد میں کہا یہ گیا کہ گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جس طرح سے وہ ٹیم آئی تھی لگ یوں رہا تھا کہ جیسے خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ بہرحال وہ گرفتاری نہیں ہوئی، اور خان صاحب کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا حفاظتی ضمانت کے لیے، لیکن وہ درخواست بھی اعتراض لگا کر خارج کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں جس عدالت سے یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، وہاں پر بھی ایک درخواست دی گئی تھی، لیکن وہاں پر بھی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ دیا گیا عدالت کی جانب سے کہ کسی ہائر کورٹ سے خان صاحب نے رجوع نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا عدالت میں، اور خان صاحب جو ہے وہ پیش ہو بھی رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے، یا کیا لاہ عمل ان کی جانب سے اپنایا جاتا ہے۔ دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ اب نیب کی جانب سے بھی خان صاحب کو بلا لیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کو چیئرمین نیب تعینات کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر اس مشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مشن کیا ہے؟ دوبارہ سے خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کرنا، اور اب جو نیب کی ٹیم آئی ہے زمان پارک میں،
وہ آئی تھی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں وہ نوٹس لے کر، اور وہ نوٹس باقاعدہ طور پر سرو بھی کروا دیا گیا ہے۔ 9 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ فی الحال دی گئی ہے کہ جی جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے تمام تر جوابات اور تمام جو متعلقہ چیزیں ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، وہ ساتھ لگا کر وہ جمع کروائیں۔ 9 مارچ کی مقررہ تاریخ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو 9 مارچ تک ریلیف ملا تھا اس پر بھی خان صاحب نے جو ہے وہ اب پیش ہونا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ ریفرنس میں بھی خان صاحب نے جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا ہے، تو دیکھیے کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک اہم ملاقات زمان پارک میں اس دوران ہوئی ہے، اور وہ اہم ملاقات تھی صدر مملکت عارف الوی صاحب کی۔ وہ پہنچے ہیں یہاں پر زمان پارک لاہور میں، اور انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ مختلف امور زیر بحث آئے، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے جو اس سے 1-2 دن پہلے بات کی تھی کہ وہ سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ۔ تو جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ تو خان صاحب جو ہے وہ شاید ابھی اس طرح سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کسی طور پر بھی چلنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ لیکن اب اگر سیاسی شخصیات سے، سیاسی پارٹی سے انہوں نے بات نہیں کرنی، تو پھر بات کس سے کرنی ہے؟ تو وہ بات ہوتی ہے پھر اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ میڈیٹر کا کردار ادا کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو گئی تھی اس کو اب کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور دوبارہ سے خان صاحب کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب لایا جائے، تاکہ یہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں۔ تو اب یہ معاملات کتنی بہتری کی طرف جاتے ہیں اور خان صاحب کو اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن خان صاحب پر جو ہے وہ پیمرا کی جانب سے بہرحال پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ان کا بیان ریکارڈڈ ہو، چاہے لائیو ہو، گفتگو ہو، وہ کسی بھی قسم کی نشر نہیں کر سکتے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اظہار آزادی رائے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے، خصوصاً ایمنڈ جو تنظیم ہے صحافیوں کی، نیوز ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن، انہوں نے اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا اور اس کے شدید الفاظ میں مذمت کی، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس پابندی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ جو سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ جی الطاف حسین صاحب پر پابندی لگائی گئی تھی اور نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گئی تھی، تو انہوں نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی، تو اس وقت انہیں لفافہ صحافی کہا گیا تھا۔ تو اب وہ عمران خان کی اس پابندی کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں، تو اب انہیں کیا لفافہ صحافی دوبارہ کہا جائے گا؟ تو حامد میر صاحب سے بصد احترام یہ عرض ہے کہ الطاف حسین ہوں یا نواز شریف ہوں، وہ کنوکٹڈ تھے، سزا یافتہ تھے اور مفرور تھے۔ ان پر پابندی جو لگائی گئی تھی وہ اس لیے لگائی گئی تھی کیونکہ ایک مفرور کے خطاب کرنے پر اور سزا یافتہ کے خطاب کرنے پر یقیناً پاکستانی قانون کے مطابق پابندی ہونی چاہیے، اور جس طرح کی باتیں وہ کی جا رہی تھیں، باقاعدہ شخصیات کے نام لے کر الزامات عائد کیے جا رہے تھے، لیکن خان صاحب کا معاملہ خاصا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ صرف اگر آپ بغض عمران میں بات کر رہے ہیں تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ بہرحال پیمرا کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے، جو کہ چیلنج بھی کر دی گئی ہے عدالت میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عدالت اب کیا فیصلہ دیتی ہے۔ امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ اس پابندی کو ہٹا لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کا ایک بہت مزے کا بیان، انٹرسٹنگ بیان جو ہے وہ سامنے آیا۔ ایک انٹرویو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں الیکشنز ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہونا باقی ہیں، کچھ فیصلے ہونا باقی ہیں، وہ فیصلے ہو جائیں تو پھر الیکشن کی طرف جائیں گے۔ بہت معنی خیز بیان تھا ان کا یہ، اور لگ یوں رہا تھا کہ جیسے ابھی مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہے۔ کہتے تو وہ ہیں، چاہے وہ رانا ثناءاللہ ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رہنما ہو، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، لیکن جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو پھر معاملہ یقیناً شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی جو ہے وہ یہ بیان سامنے آیا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ انٹرویو کے دوران کہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو، ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان غیر سیاسی ہیں، بات چیت سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب غیر سیاسی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے سیاست کی پرانی روایات کو ختم کرنے کی، انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی بیشتر لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ
جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، التبا ہو جائے، ان کی تجویز قابل قدر ہے، ہم پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پر غور کریں گے۔ تو یہ تمام جماعتیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہوں، وہ اپنے بیانات سے اس چیز کا واضح اظہار کر رہی ہیں کہ الیکشنز ابھی نہیں ہوں گے یا الیکشنز کو مزید ڈیلے کی طرف لے کر جانا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اندر کھاتے کام بھی ہو رہا ہے، بہت سے کانٹیکٹس کیے جا رہے ہیں، رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے الیکشنز کو جو ہے وہ ڈیلے کروایا جا سکے۔ لیکن الیکشن اگر ڈیلے ہوں گے تو یقیناً ملک مزید غیر مستحکم ہوگا۔ میں جس طرح سے اپنے پہلے ویلاگ میں نے بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک ریزیوم نہیں ہوا ہے۔ آئی ایم ایف سے جب ڈالرز ملیں گے، آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج آئے گا تو معیشت کو کچھ سہارا ملے گا، اور معیشت کو سہارا جب ملے گا تو پھر ہی پاکستان جو ہے وہ کچھ مستحکم ہونے کی طرف جائے گا۔ تو اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ غیر یقینی کی صورتحال، غیر یقینی کی فضا اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور یقیناً ملک ان حالات میں مزید اس غیر یقینی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے اختلافات کا اظہار کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسترد کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ عمل ہے، ڈیجیٹل مردم شماری کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ منظور ہے اور اسی طرح سے عمل ہونا چاہیے۔ آج ای سی سی کے اجلاس میں اسحاق ڈار صاحب نے 12 ارب کی منظوری بھی دی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے۔ تو یہ اختلافات بھی سامنے آئے ہیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے کچھ اختلافات کا اظہار کیا ہے ایک تقریب سے خطاب کے دوران۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاق کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو سیلاب زدگان کے لیے امداد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ امداد تاحال موصول نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وعدے پورے ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ تمام تر اختلافات ہیں جو کہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور چونکہ الیکشن کا ماحول بننا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اب اس طرح کا ماحول جو ہے وہ بنایا جائے گا تاکہ کچھ اختلافات سامنے آئیں اور پھر ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ سکیں، اور ہو سکتا ہے بعد میں ایک بار پھر سے شیر و شکر ہو جائیں، بغل گیر ہو جائیں، اور یہی تمام تر جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ بہرحال اس وقت خان صاحب کے لیے کچھ مشکلات ہیں، اور آنے والے دنوں میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور جو الیکشن کا ایک ماحول بن رہا ہے اس میں کیمپین بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو رہی ہے۔ بدھ سے لاہور میں ریلی کا آغاز ہوگا۔ تو یہ تھی اہم ترین ڈیولپمنٹس۔ بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔